ایک صوفیانہ جنگل میں ایک جادوئی سرزمین کے دل کی گہرائیوں میں کسی دوسرے کے برعکس ایک شاندار درخت کھڑا تھا۔ اس درخت کو بات کرنے کا درخت کہا جاتا تھا، کیوں نہ کہ اس میں تقریر کا نادر تحفہ تھا۔ اس کی شاخیں ہوا کے جھونکے میں ہلکی ہلکی پھلکی اور اس کے پتے سننے کی ہمت رکھنے والوں کے لیے راز کو سرگوشی کرتے تھے۔ ایک دن ایک اکیلا بچہ جنگل میں گھومتے ہوئے بات کرنے والے درخت سے ٹھوکر کھا گیا۔ بچہ درخت کی خوبصورتی اور اس کی سریلی آواز سے مسحور ہو گیا۔ وہ درخت کی جڑوں کے پاس بیٹھ کر غور سے سن رہے تھے جب وہ قدیم زمانے اور دور دراز کی زمینوں کی کہانیوں کے ساتھ ان کا راز کرتا تھا۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، بچہ اور بولنے والا درخت بہت اچھے دوست بن گئے۔ درخت نے بچے کے ساتھ اپنی حکمت اور علم کا اشتراک کیا، انہیں جنگل کے طریقوں اور اس کے اندر رہنے والی مخلوقات کے بارے میں سکھایا۔ بچے نے بدلے میں درخت کے ساتھ اپنی امیدوں اور خوابوں کا اشتراک کیا اور اس کی تسلی بخش موجودگی میں سکون پاتا رہا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، بچے کو درخت کی آواز میں اداسی محسوس ہونے لگی۔ بولنے والے درخت نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ دوبارہ ملنے کی گہری خواہش کی بات کی جو طویل عرصے سے جنگل سے غائب ہو چکے تھے۔ بچہ اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے پرعزم گمشدہ درختوں کو تلاش کرنے اور انہیں بولنے والے درخت کے پاس واپس لانے کی جستجو میں نکلا۔ خطرناک مہم جوئی اور جرأت مندانہ کارناموں کے ذریعے بچے نے کھوئے ہوئے درختوں کی تلاش میں جنگل کے دور کونے تک کا سفر کیا۔ راستے میں ان کا سامنا عجیب اور حیرت انگیز مخلوقات سے ہوا جن میں سے ہر ایک اپنی اپنی کہانی سنانے کے لیے تھے، لیکن ان سب کے ذریعے بچے نے اپنے مقصد کو کبھی نہیں کھویا، بولنے والے درخت کو اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ ملانے کی کوشش میں آگے نکل پڑا۔ آخرکار بہت سی آزمائشوں اور تکلیف کے بعد بچہ اپنی تلاش میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کھوئے ہوئے درختوں کو واپس بولنے والے درخت کی طرف لے گیا اور جہاں ایک خوشگوار دوبارہ ملاپ ہوا۔ جنگل قہقہاؤں اور گانوں کی آواز سے گونج اٹھا جب درخت ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے، ایک بار پھر ساتھ رہنے کے لیے شکر گزار تھے۔ اور یوں بولنے والا درخت اب تنہا نہیں تھا، وہ اپنے پیارے رشتہ داروں اور وفادار بچے سے گھرا ہوا تھا جس نے ان سب کو اکٹھا کیا تھا۔ اس دن سے جنگل ان کی آوازوں سے بھر گیا تھا جو وہاں سے گزرتے تھے، ان کے ساتھ کہانیاں اور حکمتیں بانٹتے تھے۔ بچہ جو اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنے سالوں سے زیادہ عقلمند ہو چکا تھا، بولنے والا درخت کے پاس جاتا رہتا تھا، اس دوستی اور علم کے لیے شکر گزار تھا اور اس نے انہیں عطا کی تھی۔